جب لوگ پلٹ کے آ جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر ان کے نام ہیں، اور وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر کے اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب کوئی مانے یا نہ مانے، رب تو سب کا اللہ ہی ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو طے شدہ ہے، لیکن جو عقیدہ دنیا پہ رہا ہوگا وہی عقیدہ اس کے لہجے میں آئے گا۔ تو اگر ہم اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے واقعی اللہ کو رب مانتے ہیں تو پھر قبر میں جب سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو پھر کبھی بھی جواب دیتے جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ بندہ عرض کرے گا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال قبر میں یہ ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ مختلف ادیان دنیا کے اوپر موجود ہیں، لیکن اسلام کے بعد اب کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اب اس نے اگر اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت اسلام کی مطابقت میں رکھا ہوگا اور دین کو اس نے دین سمجھا ہوگا، اسلام کو ہی اپنا دین، عملاً رویتاً ہر خوشی غمی کے موقع پہ اس نے اسلام کو ہی ترجیح دی ہوگی، تو پھر اس کو کوئی جھجک نہیں ہوگی جواب دیتے ہوئے کہ میرا دین اسلام ہے۔ میرے شب و روز، میری زندگی کے نشیب و فراز، میری زندگی کی کا گوشہ جو ہے وہ اسلام کی مطابقت میں گزرتا تھا، تو پھر وہ سیدھا سیدھا جواب دے گا دین یا الاسلام۔ اس لیے ہمیں اس سوال کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ ہم صرف مسلح کے مسلمان نہ بنیں کہ 5 نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی اور حج کر لیا، تو اس سے ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام ایک مکمل اور اکمل اور کامل ضابطہ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا پورا اسلوب اور مکمل کامل رہنمائی دیتا ہے۔ ہم نے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، ہم نے بیوی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اسلام کی واضح تعلیمات ہیں۔ ہم نے سفر کرنا ہے تو انداز سفر کیا ہونا چاہیے اسلام نے ہمیں بتایا۔ کاروبار کرنا ہے تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے واضح 2 ٹوک اور سیدھے سیدھے احکام دیے ہیں کہ تم جب کاروبار کرو تو تم اس انداز کے ساتھ کاروبار کرو، کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی، سود نہیں لینا، ملاوٹ نہیں کرنا، ایک ایک چیز وہ اسلام نے ہمیں فراہم کی ہوئی ہے۔ تو پورا دین جو ہے جب ہم اختیار کریں گے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت جب دین اسلام کے مطابق ہوگا تو قبر میں اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارا طرز زندگی کچھ اور طرح کا ہوگا تو کیا صرف یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ تو پھر ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، ایک منافق بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہماری کیفیت قلب ہوگی قبر میں اس کا جواب اس کی مطابقت میں آئے گا۔ یہ کافر جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے، کیونکہ وہ عمل سے، رویے سے اب اس کو اپنا رب نہیں مانتا ہے، تو حقیقتاً تو اس کا رب اللہ ہے، لیکن وہ یہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنے طرز زندگی کے اندر اسلام کو داخل نہیں کر چکا ہے اور اسلام کو اس نے اپنا ہادی رہنما نہیں بنایا ہے، تو وہ قبر میں اس سوال کا جواب کیسے دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، چونکہ اس کا رویہ، اس کا طرز زندگی اور اس کا انداز معاشرت ایسا نہیں رہا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں مکمل اور کامل طور پر ڈھالنا ہوگا، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو ہم جواب دے سکیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال فرشتے پھر پوچھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ دور سے اور قبر کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، اور فرشتہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوں گے اور یہ سوال پوچھا جائے گا۔ اب ابو جہل سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ ہیں کون۔ ابو لہب سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا، جانتا نہیں تو گڑھے کس کی راہوں میں کھدواتا تھا، جانتا نہیں تو اوجریاں کس کے اوپر ڈلوایا کرتا تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تو ساری زندگی دیکھتا رہا، لیکن آج ابو جہل قبر میں اترا، حضور کی صورت نورانی سامنے ہے اور پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، یہ نورانی چہرے والے کون ہیں؟
تو ابو جہل کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور منکر نکیر سوال کرتے ہیں عامر چیمہ بتا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یہ تو میرے بخت جاگے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائیں۔ تو وہ کہے گا پہلے مجھے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو، میں تو زندگی کے بھر میں انتظار ان کا کرتا رہا، اور ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ کون ہے؟ تو وہ فوراً جواب دیتا ہے یہ تو وہی میرے آقا و مولا ہیں جن کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا اور ان کی زیارت کی آرزوئیں اور تمنائیں کرتا رہا۔ اچھا ابو جہل ساری زندگی دیکھتا رہا تو وہ تو جواب نہیں دے پائے گا، وہ کہتا ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے، ہاتھ لا ادری مجھے نہیں پتا۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یہ تو وہی ہیں جن کے لیے زندگی گزار آیا ہوں۔ تو جس نے دیکھا تھا وہ پہچان نہیں سکتا، اور صدیوں بعد جو دنیا کے اوپر آیا وہ فوراً پہچان بھی رہا ہے اور پائے ناز کو بوسے بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیا۔ وہ کہتے ہیں قبر میں یہ جو آنکھیں ہیں ان میں تو مٹی پڑی ہوگی، یہ تو بند ہوگی، دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ آنکھیں تو اب کھلی نہیں ہیں، تو ان سے وہ کیسے پہچانے گا؟ اور دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور یہ صدیوں گزرنے کے بعد جو مومن لحد میں اترتا ہے اس کی گو ان آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن مومن کے دل میں حضور ہی بستے ہیں، اس لیے اس کی آنکھوں نے، دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا اور پہچان لیا، اس لیے کہ دل کی آنکھوں نے حضور پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے اور دل آرزو میں مچلتا رہا، اس لیے دل کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ تو وہاں یہ آنکھ نہیں پہچانے گی، یہ آنکھ پہچانے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب سوال ہوگا، اگر اس سوال کا جواب نہیں آیا تو پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اگر اس سوال کا جواب آیا تو پھر جنت کے دروازے کشادہ کر دیے جائیں گے اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آ جائیں گی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اسے کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اور وہاں سے لے کر کے حشر تک کا سفر جو ہے اس کے لیے بہت لمبا سفر نہیں ہوگا، وہ ایسے ہوگا کہ جو ہے وہ ایک خوبرو کے گلے سے ہار گرے گا اور وہ موتی ٹوٹ کے گر جائیں گے اور وہ اس کو چننے میں مصروف ہو جائے گا، ابھی سارے موتی چن نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ مومن کے لیے اللہ نے آسانی رکھی، 50,000 سال کا دن ہوگا یوم محشر، لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے حشر کا اتنا بڑا دن ایسے ہوگا جتنا عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اتنے تھوڑے وقت میں اس کے لیے گزر جائے گا۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔